بنی اسرائیل سے پوچھیے، یعنی بنی اسرائیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانی دی ہیں، یعنی ان نشانیوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں دی تھیں۔ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں رکھتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگ پڑتا۔ اسی طرح جو سمندر تھا ان کے لیے وہ پھاڑ دیا، اور اسی طرح جب وہ عصا مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی طرح بہت ساری اور نشانیاں تھیں جن کے اندر ایک نشانی یہ تھی کہ عصا جس وقت پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور بھی کئی ایک نشانیاں تھیں، سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان کو بہت ساری واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے، اللہ کی نعمت کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس نعمت کو جھٹلا دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھیجے ہیں، تو یہ ایک نعمت تھی، لیکن انہوں نے اس سارے تذکرے کو بدل دیا۔ فرمایا اللہ بے شک بہت سخت سزا دینے والا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اہل مکہ کا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، یعنی یہ دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں اور ان کو صرف دنیا ہی نظر آتی ہے اور آخرت پہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی وہ دنیا کے اندر اتنے غرق ہو گئے اہل مکہ کہ وہ ایمان والوں سے مذاق کرنے لگے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، یعنی جو اللہ کے حضور خوف کھاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا درجہ بلند ہوگا ان لوگوں سے کہ جو صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے کافر لوگ ہیں۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور حوا علیہ السلام آئے تو وہ ایک ہی امت تھی، یعنی وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہونے میں اختلاف کر لیا، یعنی شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ ان کی سنتا نہیں ہے اور اس کو سنانے کے لیے وہ کسی کا سہارا لیں، یہ شیطانی وسوسہ تھا اس قسم کے توسل کا۔ تو اس سے آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد کئیوں سے تو خدا کا انکار کروا دیے۔ تو یہ فرمایا کہ اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی ان کو جو کتاب دی ہے اس کے اندر ہر چیز موجود تھی، اور اس کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی باتیں موجود تھیں، یعنی اگر وہ سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان، یعنی ہر نبی کو جو کوئی صحیفے دیے گئے وہ اسی طرح کے تھے، اس کے اندر توحید کا تذکرہ تھا، اور شیطان نے جو اختلافات اور وسوسے پھیلائے تھے ان کا رد تھا، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان جو اختلاف والی چیزیں ہیں ان کے درمیان فیصلہ چاہتے ہو تو اس جو کتاب ہے آخری کتاب اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو اور اس سے ہدایت لو۔ جن میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی وہ جو اپنے اختلافات ہیں اس کو اس سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، یعنی ان کے پاس سب کچھ ان کو معلوم تھا، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا اپنی تورات کے اندر۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تورات جو ہے وہ پہلے لوگوں کے لیے ایک میزان کی حیثیت رکھتی تھی، اگر وہ سمجھنا چاہتے اور اپنے اختلافات کو حل کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے اندر ہر چیز واضح طور پہ موجود تھی کہ کیا حق ہے، یعنی توحید اللہ تعالیٰ کی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر بھی ہر چیز موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جو پہلے لوگ تھے وہ کم از کم اپنے اوپر نازل ہونے والی تورات سے تو اپنے لیے ہدایت حاصل کر سکتے تھے، ان کے پاس واضح دلیلیں موجود تھیں، اور جتنا مرضی انہوں نے تورات کو بدل دیا تھا، کچھ نہ کچھ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی نشانیاں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے، یہ نہیں ہے کہ لا علمی کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا یا گناہوں کی طرف چلے گئے، وہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا۔ فرمایا آپس کی ضد کی وجہ سے، یہ آگے واضح الفاظ ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا،
اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا کے رکھے۔ اس کے بعد فرمایا ایک نیا مضمون ہے، فرمایا کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما، کیوں نہیں کر رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں پہ تو اتنی سخت آزمائشیں آئی تھیں، یعنی ان کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی جو سر کی مانگ ہوتی ہے نا، جس سے بالوں کو دائیں اور بائیں کر کے وہ مانگ نکالی جاتی، تو یہاں پہ وہ لوگ ایمان والوں کو، یعنی کافر جو ہیں ایمان والوں کو باندھ دیتے اور ان کے سروں کے اوپر آرا چلانا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو ایسی سخت سزائیں ہوتی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ لوہے کی کنگھیاں وہ انسانی ننگے جسم کے اوپر وہ اس انداز سے پھیرتے کہ سارے جسم کے ریشے ادھڑ جاتے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی ہے جو بھی جس کا تذکرہ کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی ان کے اوپر اتنی سخت آزمائشیں آئی ہیں، تو اب جو تمہارے اوپر تھوڑی بہت آزمائشیں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں کے اندر پورا اترنے کی اللہ سے دعا کیا کرو، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا دیے گئے، یعنی ان کو مالی تنگی بھی پہنچی، جسمانی امراض میں بھی مبتلا کیے گئے اور آزمائے گئے، اور اسی طرح اور مختلف قسم کی آزمائشیں بھی آئیں، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، یعنی رسول ایمان والے بھی اور رسول بھی پکار اٹھے، اتنی زیادہ شدت سے ان کو آزمائشیں آئی تھیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں اگر تمہیں چھوٹی موٹی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو دل برداشتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے پہلے امتوں کے اوپر اس سے زیادہ آزمائشیں آ چکی ہیں۔ فرمایا سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، ایک نیا مضمون آ گیا، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، یعنی اپنے مال میں سے کیا خرچ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، یعنی جو چیز تم نے اچھا اپنے مال میں سے خرچ کرنی ہے سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ یعنی دیکھیے یہاں پر آغاز ماں باپ سے کیا جا رہا ہے، تو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات پہ حضرت انسان غور و فکر کرے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو سب سے پہلے جس نے اس کے اوپر خرچ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے وہ اس کے ماں باپ تھے، تو لہٰذا اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے نا مسافروں کے لیے، مسافر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس سفر کا سامان ختم ہو گیا تو اس کو ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سفر بہترین انداز سے مکمل کر سکے۔ اور فرمایا کہ تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگلا مضمون ہے جہاد سے متعلق، فرمایا تم پر لڑنا لکھ دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے۔ یعنی انسان ہے نا، انسان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر وہ جہاد کرے گا تو اس میں اس کی جان جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ تمہیں سراسر ناپسند ہے اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ دیکھیے جس وقت جہاد ہوتا ہے ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر زخم آئیں گے اور موت جو ہے وہ آ جائے گی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت سی عزتیں وابستہ کی ہوتی ہیں، یعنی اتنی عزت وابستہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہاں پہ کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہ بھی بخش دیتے ہیں۔ فرمایا شہید کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اس کا مطلب چلیں ایک قرض کو نکال دیا جائے تو کتنے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر جب شہید ہوتا ہے نا انسان تو اس کا جب خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، یعنی تم جہاد کو اگر ناپسند بھی کرتے ہو کہ شاید وہاں پہ موت آ جائے تو موت کے وقت سے پہلے آ نہیں سکتی ہے۔ فرمایا اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی عزت و احترام بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو، یعنی جہاد سے ہٹنا، پیچھے ہونا تم پسند کرو، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، یعنی بری اس انداز سے ہو سکتی ہے کہ تم لوگ مغلوب ہو جائے اور جب قومیں جہاد کو چھوڑ دیتی ہیں تو دوسری قومیں ان کے اوپر حملہ کر لیتی ہیں، ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، تو ظاہری طور پہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے جہاد نہ کریں گے تو زندگی بچ جائے گی، لیکن اس کے بعد جو ایسی مغلوب اور غلامی والی زندگی اس انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے کہ اس سے بہتر تو موت ہوتی ہے، لہٰذا جہاد کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ
اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی تم اپنے خیال میں اپنے فیصلے نہ کیا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلے کیے ہیں وہی بہتر ہیں۔ پھر فرمایا وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کے بھیجا، اور وہاں پر ہوا اس طرح کہ یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں کہ جن کے اندر لڑنا حرام ہے، اور پیچھے اس کا تذکرہ گزر بھی چکا ہے کہ اگر وہ مشرکین لڑیں تو تم نے ان کا جواب دینا ہے، لیکن از خود تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جو 4 مہینے تھے رجب اور اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو رجب سے پہلے آتا ہے جمادی الاخری۔ تو اس جمادی الاخری کے اندر جو آخری تاریخ تھی 29 تاریخ، تو 29 تاریخ کو یہ لڑائی ہوئی، اور وہ 30 تاریخ کو یہ لڑائی ہوئی، وہ یہ سمجھتے رہے کہ اگلا مہینہ رجب کا چڑھ گیا ہے، یعنی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اس نے جمادی الاخری کی آخری تاریخ 30 تاریخ کو وہ جو ہے وہ لشکر گیا تھا لڑائی کے لیے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ 29 کا مہینہ ہے، اور 29 کے مہینے کے بعد جو اگلا دن چڑھا ہے وہ 30 جمادی الاخری نہیں ہے بلکہ رجب ہے، اور رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ تو مسلمانوں نے زیادتی کی اور وہ تانا دینے لگے، دیکھو ہمیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے حرمت والے مہینے آگے پیچھے کر لیے اپنی مرضی سے، تو تم لوگوں نے بھی تو ایسا ہی کیا، تم نے تو اس کو آگے پیچھے کیے بغیر وہاں پہ لڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح جواب دیا کہ ایسا اول تو ہے نہیں، کہ اگر دیکھا جائے تو وہ جمادی الاخری ہے، اور اگر رجب بھی ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ ان کے ساتھ مکہ سے نکالتے ہوئے کیا تھا، ان کے مال چھین لیے تھے، ان کو بیت اللہ جانے سے روک دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دیتے تھے، تو وہ تو اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، اور یہ بدلے کی وجہ سے ہی ہے، اور اس میں بھی جہاد کے اصولوں کے ساتھ ہی جہاد کیا گیا ہے۔ اور میں اب ترجمہ سماعت کیجئے۔ وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی تنزن پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، یا وہ جو مسلمان تھے وہ سمجھنے کے لیے تھے۔ تو فرمایا کہ کہہ دیں اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی وہ جو تم لوگوں نے کام کیا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے مسلمانوں کو، اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، یعنی تم لوگوں نے وہاں سے ان کو نکال باہر کیا تھا، جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، یعنی اس سے زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ اور پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے، فتنہ بمعنی آزمائش، اور قتل کے اندر انسان کی جان جاتی ہے، اور فتنہ اگر آزمائش میں انسان ناکام ہو جائے تو انسان کا ایمان جاتا ہے، اور ایمان کا چلا جانا زیادہ بڑی بات ہے انسان کی جان سے، اس لیے فرمایا کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یعنی کافر لوگ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی ان کی کوشش ہوگی یا تو وہ تمہیں ختم کر دیں یا پھر تم ڈر کے مارے دین کو بدل لو، اگر کر سکیں۔ فرمایا کہ اگر کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والے جو حقیقی ہوں گے ان کو وہ بدل ہی نہیں سکیں گے کبھی بھی، اور وہ ہمیشہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ کچھ لوگ جو کمزور ہوں گے ان کے متعلق فرمایا، اور اگر تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، یعنی جس کے دل میں پہلے سے ہی خرابی موجود ہے اور وہ پھرنا چاہ رہا ہے، وہ پھر جائے، پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، یعنی وہ پھر چکا ہے اور وہ اب کافر ہو چکا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو یہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی شخص بھی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور آخری عمر کے اندر آ کے بھی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کفر کی حالت میں رخصت ہو جائے، تو وہ اس کے جتنے زندگی کے نیک اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے حبط اور خراب ختم کر دیے جائیں گے۔ فرمایا اور آخرت میں اور پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی 3 کام کر رہے ہوں، ایمان لے کر آئیں، اور جس علاقے میں انہیں اسلام سے روکا جا رہا ہو وہاں پہ مت رہیں اور وہاں سے نکلیں، اور اسلام کے علاقوں میں جہاں اسلامی حکومتیں وہاں چلے جائیں، اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، یہ 3 کام جو لوگ کریں گے، فرمایا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی 3 کام کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اور اللہ بے شک بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر آگے ایک مزید سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے متعلق، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ شراب وہ چیز ہے کہ جو
عام طور پر پھلوں کو جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو نچوڑ کے تو اس میں سے جو بدبودار تعفن اٹھتا ہے اس کو پینے کے لیے الگ رکھ لیا جاتا تھا، اسے شراب کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو شراب ہوتی تھی اس کو پینے کے بعد انسان جو ہے اس کو ایسا چکراتا تھا کہ انسان کو دنیا کی ہوش و خرد ختم ہو جاتی تھی اور انسان کی سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ لوگ شراب کا کاروبار کرتے تھے، اس میں تھوڑا بہت ان کو فائدہ ملتا تھا۔ اسی طرح مختلف جوئے لگاتے تھے، یعنی جوا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر پیسہ لگایا جاتا ہے اور پیسہ لگانے کے بعد یا تو پیسہ آ جاتا ہے بغیر کسی محنت کے۔ ایک ہے کاروبار میں پیسہ لگانا، یعنی اس میں کوئی چیز خریدتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو ممکن ہے۔ کاروبار میں پیسہ وہ کاروبار ہے، وہ بیع اور وہ حلال ہے۔ لیکن یہ جو جوا ہوتا ہے اس میں صرف پیسہ لگایا جاتا ہے اور کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، بلکہ کسی کام کے ہونے نہ ہونے، کسی عمل کے ہونے نہ ہونے، کسی بات کے پورا ہونے نہ ہونے کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کام ہو جائے تو دوسرے کا پیسہ آ جاتا ہے، اور اگر کام نہ ہو تو یہ پیسہ بھی ادھر چل جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات صرف دوسرے کا پیسہ تو آتا ہے لیکن آپ کا پیسہ نہیں جاتا۔ تو یہ دونوں کی دونوں جوئے کی شکلیں ہیں جو حرام ہے، اور اس میں لوگوں کو بڑا ظاہری طور پہ فائدہ ملتا تھا کہ بغیر کسی محنت کے اچانک پیسے سے پیسہ جڑ کے آ جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ تجھ سے جوئے اور شراب، آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یعنی کیا یہ حرام ہے؟ ابھی اس وقت حرام نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی قباحت ذکر کی ہے، اس کے بعد سورۃ المائدہ کے اندر جا کے باقاعدہ طور پہ ان کو حرام کر دیا گیا۔ فرمایا کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ میسر آ جاتا ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ یعنی جو تم ظاہری طور پہ کما لیتے ہو، چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں، تو اس کا فائدہ جیسے لاٹریاں نکل آنا، اس سے تمہیں فائدہ تو ملتا ہے، اور جو شراب ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ لینا، اس پہ پیسہ تھوڑا لگتا ہے، لیکن جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو شرابی جو ہوتا ہے اس کو پیسے کی زیادہ ضرورت، وہ جتنے مرضی پیسے آپ اس سے طلب کریں، اس کو جب شراب چاہیے تو وہ آپ کو پیسے دے کے وہ شراب لے لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تھوڑے مال لگا کے زیادہ پیسے بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے ان فائدوں سے بڑا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو بہترین ہو، یعنی جو بہترین مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یتیم جو ہے اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو ابھی بالغ نہ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، لیکن اگر وہ بالغ ہو چکا ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، تو اس صلہ رحمی تو ہر انسان سے کرنی چاہیے، لیکن لفظ یتیم اس کے اوپر نہیں بولا جاتا۔ اصل میں جس وقت پہلے اسلام سے پہلے عادت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کے بچوں کا مال کھا لیا جاتا تھا، تو وہ مال کے متعلق جب یہ حکم نازل ہوا کہ آپ نے بالکل اس کو نہیں کھانا، اور جس نے یہ کھایا اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر لی، تو اس حالت میں جو ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہم نے بالکل بھی ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ مال سائیڈ پہ پڑا رہتا، اور وہ اجناس کی شکل میں جو تجارت کے لیے بھی لیا ہوتا تو وہ سائیڈ پہ اس طرح پڑا رہتا کہ وہ پڑا خراب اور گل جاتا، اور بندے ڈرتے رہتے کہ اگر ہم نے کہیں اس کو کسی کام میں لگایا تو کہیں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اس میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو کاروبار میں لگاؤ گے، اور اگر کاروبار میں لگاتے ہوئے یہ مال آپس میں مکس ہو جاتا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ ان کے مال کا حصہ جو ہے ان کو ضرور دیتے ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، یعنی ان کے اخلاق، تعلیم، صحت وغیرہ میں کچھ نہ کچھ بہتری کی کوشش کرتے رہیں، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو، یعنی ان کے مال تمہارے مال کے ساتھ مل جائیں تو تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مال مل بھی جائے تو تم نے ان کی پرسنٹیج، اس کی کیفیت کو دیکھ لینا ہے، تو اس حساب سے ان کو ان کا جو ہے اضافہ دے دینا ہے، جو نفع کی صورت میں حلال کاروبار سے اللہ عطا فرمائے۔ فرمایا اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یعنی پھر یہ اجازت نہ ملتی۔ بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی کوئی عورت ہو اس سے نکاح حرام تھا۔ اسی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، یعنی تم اس کے غلام ہونے کو نہ سمجھو، دوسرے کے خوبصورتی کو نہ دیکھو، وہ خوبصورت بھی جتنی مرضی بھی ہوگی، لیکن ایمان جس کے اندر نہیں ہے وہ ایمان کی خوبصورتی سے عاری جو ہو
اس سے آپ نکاح نہ کرو، کیونکہ جب اولاد ہوگی پھر اس کے لیے مشقت ہوگی اور بہت سارے ایسے معاملات پیش آئیں گے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور فرمایا اور نہ اپنی عورتوں مشرک مردوں کے نکاح میں دو، یعنی اپنی بچیوں کا، اپنی بیٹیوں بہنوں کا نکاح بھی ان کے ساتھ مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا چاہے غلام بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایمان موجود ہے، اور مشرک کے اندر ایمان کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ کفر کی گندگی اور نجاست اور غلاظت موجود ہے۔ اس وجہ سے غلام مومن بھی مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو، یعنی اس کا کوئی کاروبار ہے، وہ ظاہری شکل و صورت سے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور وہ اچھے نرم لہجے میں بے شک بات کیوں نہ کرتا ہو، لیکن چونکہ وہ مشرک ہے تو لہٰذا ان کو اپنی بیٹیاں نہ دو، کیونکہ اسلام مقدم ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ حکم پہلے موجود تھا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں اجازت دے دی گئی کہ تم جو ہے کفار میں سے، یعنی کفار کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان قسموں میں سے جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو اگر وہ پاک دامنہ ہوں، لیکن پاک دامنی کی شرط وہاں پہ بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو اب صرف تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، باقی کسی بھی اور مشرکہ عورت سے، کوئی ہندو ہو کوئی اور عورت ہو، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح کسی بھی صورت میں مسلمان عورت کا کسی بھی کافر مرد کا، وہ کسی بھی اہل کتاب میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ خاص تخصیص کر دی گئی۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض والی عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر حیض شروع ہو جائے یعنی ایام مخصوصہ ہوں تو پھر وہ عورت کے لیے وہ لوگوں نے ایک رواج بنا لیا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اس کو اچھوتوں کی طرح بالکل سائڈ پہ کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ اس کے اندر صرف ایک پابندی ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ انتہائی قربت جو ہے وہ نہیں کرنی، یعنی وہ جو خاص انسان کی صحبت ہے صرف اس کی ممانت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ممانت نہیں ہے۔ یعنی ان کے ہاتھ سے ان کی جو حیض ہے وہ کسی اور چیز میں منتقل نہیں ہوتی، اور نہ انسان مسلمان جو ہے وہ کفر والا ناپاک ہوتا ہے۔ اچھا فرمایا اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، یعنی ان سے قربت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی مطلب یہی ہے کہ صحبت سے منع کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حیض ختم ہو جائے اور پاک ہو جائیں، یعنی پھر وہ حیض ختم ہونے سے پاک ہوں اور ساتھ ہی غسل بھی کر لیں، غسل حیض جو ہے وہ بھی کر لیں۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ، یعنی فرمایا کہ غسل کرنے کے بعد آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیض ختم ہو جائے اور عورت نے غسل نہ کیا ہو تو تب بھی اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ غسل کر لیں تو پھر ان کے پاس آؤ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ تم نے جو قربت کرنی ہے وہ پچھلی طرف سے نہیں کرنی، وہ جو فطرت کے مطابق ہے اسی طرح تم صرف قربت کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ یعنی تم اپنے اگر انسانوں تم لوگوں نے ایسا گندا کام قطعاً نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ اتنا برا ہے کہ اللہ پھر تم سے محبت نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، یعنی کھیتی کا مطلب یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے ایک کھیت ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے اور پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور یہ کام کرنے والا ہی اس کے فوائد حاصل کرتا ہے، پھل کی صورت میں، چھاؤں کی صورت میں، مضبوطی کی صورت میں۔ تو اسی طرح یہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس سے تمہیں جب قربت ہوگی تو تمہیں اللہ رب العزت اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور پھر وہی اولاد جب وہ پل بھر کے جوان ہوگی تو اس اولاد سے تمہیں بہت سارے فائدے ملیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات بتائی گئی۔ فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی تمہیں صرف ایک چیز منع کر دی گئی کہ یعنی تم نے جو ہے وہ پیچھے سے جمع نہیں کرنا، دوبر سے جمع نہیں کرنا، باقی تم جس انداز سے مرضی کر سکتے ہو اپنی قربت کا یہ معاملہ۔ فرمایا کہ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، یعنی کوئی نیک اعمال کیا کرو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔
اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ بعض اوقات انسان کسی بات پہ غصے میں آ جائے اور کوئی نیکی کرتا ہوا کہہ دے کہ جی اللہ کی قسم فلاں بندے نے جو مجھے تنگ کیا ہے یا مجھ پہ طعنہ کیا ہے، یہ الزام لگایا، تو اب میں یہ فلاں نیکی نہیں کروں گا۔ فرمایا تم اللہ کی قسم نہ کھایا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی بات پہ تم نے تاکیدی قسم کھا لی ہے اور وہ قسم کھانے کے بعد تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ فلاں کام جو زیادہ بہتر ہے تو یہ کر لینا چاہیے، تو جو تم نے قسم کھائی ہے اب اس قسم کا کفارہ ادا کر دو اور تم وہ کام کر لو۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ ایسی قسم کہ جو انسان بات پہ بات کھاتا جاتا ہے، جس کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، جیسے تقیہ کلام ہو گیا، قسم کھانے کے بعد بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ قسم کھا رہا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے۔ اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جاتی ہے، تو اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ توبہ کرے اور پھر اس بندے سے بھی معذرت کرے کہ جس کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے قسم کھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری قسم کی وہ قسم ہے کہ انسان کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لے اور یہ کہے کہ میں فلاں کام یہ کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، تو یہ تاکید کے طور پہ قسم کھائے، تو اس یمین کو، اس قسم کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ قسم ٹوٹے یا وہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث کی روح سے بتایا کہ اس سے کوئی اچھا کام نظر آ رہا ہے اور وہ کرنا چاہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے۔ سورۃ المائدہ میں اس کی مزید وضاحت ہے، وہاں جا کے بھی کریں گے۔ یہاں پہ اس قسم کا کفارہ سماعت کر لیجئے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کا لباس لے کے دے، یا پھر ان کو، یا پھر کوئی ایک غلام آزاد کرے، یا پھر وہ 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی تم کسی بات سے دل برداشتہ ہوئے اور کوئی کام چھوڑنا چاہتے ہو اور تم اللہ کی قسم کھا لو اس بات پہ، ایسا نہ کرو۔ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو، جس کی میں نے ابھی وضاحت کر دی ہے۔ کوئی اچھا بھلا نیک کام انسان کرتا کرتا کسی بات پہ کہے جی اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ کام نہ کیا کرو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں اور گناہ سے بچو، یعنی نیکی نہ کرنا بھی ایک قسم کا گناہ ہے کہ تم قسم کھا لو کہ تم نے نیکی نہیں کرنی، تو اس قسم کے گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا۔ یہ جو سب سے پہلی قسم ذکر کی ہے کہ بات بے بات قسم کھانا اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ قسم کھا رہا ہو، تو فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ یعنی انسان جو کسی بات پہ تاکیداً قسم کھائے کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے اوپر پکڑ ہوتی ہے تمہاری۔ یا تم نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے تو پھر اس پہ پکڑ ہوگی۔ تو میں نے ان دونوں کی الگ الگ وضاحت کر دی۔ اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔